علیکم ناظرین، OPTV گلوبل کے ساتھ میں ہوں وجیہہ عبد القادر۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں ہیڈ لائن۔ بعد میں پاکستان مونومنٹ پر یوم آزادی کی مرکزی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف نے پرچم کشائی کی، قومی ترانہ بھی پڑھا، وزیر اعظم نے یادگار پر پھول رکھے اور دعا کی، پاک فوج کے دستے نے سلامی پیش کی، چیئرمین سینٹ، اسپیکر اور وفاقی وزراء کی بھی تقریب میں شرکت، ثقافتی لباس پہنے بچوں نے وزیر اعظم کو پھول پیش کی۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک بحریہ کے کیڈٹس نے گارڈز کے فرائض سنبھالیے، گارڈز کی جانب سے قائد اعظم محمد علی جناح کو سلامی پیش، مہمان خصوصی کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی نے مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی، گورنر سندھ کامران ٹسوری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی مزار قائد پر حاضری، مزار پر پھول چڑھائے اور دعا کی، کور کمانڈر کراچی نے بھی بانی پاکستان کے مزار پر حاضری دی۔ اور میں مزار اقبال پر گارڈز تبدیلی کی تقریب، پاک فوج کے جوانوں نے فرائض سنبھال لیے، پاک فوج کے چاکو شعبن دستے کی سلامی، قائم مقام گورنر ملک احمد خان اور صوبائی وزراء کی بھی مزار اقبال پر حاضری، مزار پر پھول چڑھائے اور فاتح خانے کی، مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ سندھ کامران ٹسوری نے کہا، بھارت سے جنگ میں فتح کے بعد آزادی کا جشن دوبالا ہو گیا، پاکستان کی مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد، کہا جشن آزادی وطن عزیز کی بقا و سلامتی اور ترقی کے لیے تجدید عہد کا دن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیاسی جماعتوں کو میثاق استحکام پاکستان کی دعوت دے دی، کہا کہ ذاتی مفادات اور کھوکھلے نعروں سے آگے بڑھ کر ملک کو مضبوط بنائیں، سیاست کا حق ہے، بغاوت کا نہیں، تنقید کا حق ہے، توہین کا نہیں، سب جماعتوں کو احتجاج کا حق ہے مگر جلاؤ گھراؤ کا نہیں، عہد کریں مسلسل محنت سے پاکستان کو باوقار ریاست بنائیں گے، روشن مستقبل کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ اعظم کا آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا اعلان، شہباز شریف نے کہا کہ بھارت کے خلاف فتح سے جشن آزادی کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں، افواج نے بھارت کو ایسا سبق سکھایا کہ وہ کبھی نہیں بھول پائے گا، فیلڈ مارشل کی بھارت کے خلاف حکمت عملی کا اعتراف سب کرتے ہیں، بھارت بھول گیا تھا کہ جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، بہادر مسلح افواج نے دشمن کا غرور کے بت پاش پاش کر دیا۔ ملک کی معیشت کے لیے اچھی خبر، موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ مزید بہتر کر دی، ریٹنگ CAA2 سے CAA1 کر دی گئی، پاکستان کا معاشی آؤٹ لک مستحکم قرار، وزیر اعظم شہباز شریف کا کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری پر اظہار اطمینان، کہا اقدام معاشی پالیسیز کی سمت درست ہونے کا ثبوت ہے۔ خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ٹیکس نیٹ بڑھانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، تنخواہ دار طبقے پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے، امید ہے شرائع سود میں مزید کمی آئے گی، بجلی کی قیمت میں کمی کے لیے ٹاسک فورس کام کر رہی ہے، سرکاری اداروں کی نجکاری میں تیزی لائیں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا بھارت شکست کے بعد مزید بزدلانہ حرکتیں کر رہا ہے، بھارت بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کر رہا ہے، مودی سندھ طاس معاہدے کو توڑ کر ڈیم بنانا چاہتا ہے، مودی کو پیغام ہے سندھو کا دفاع کرنا جانتے ہیں، مطالبہ نہ مانا تو 6 کے 6 دریا پاکستان کو دینا پڑیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پانی کے ایک قطرے کی کمی برداشت نہیں کر سکتے، پانی روکا گیا تو اس کو جنگ تصور کریں گے، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، معاشی اور سفارتی محاذ پر کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، آگے جانے کے لیے اداروں اور سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیس سے آذربائیجان کے نائب وزیر دفاع کی ملاقات، عالمی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، فیلڈ مارشل کو آذربائیجان کے اعلیٰ ترین ملٹری ایوارڈ سے نوازا، معزز مہمان نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ قومی اسمبلی سے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل منظور، اپوزیشن کی مخالفت، بل کے تحت سیکیورٹی فورسز کسی بھی شخص کو حفاظتی حراست میں رکھنے کی مجاز ہوں گی، مشکوک شخص کو 3 کے بجائے 6 ماہ تک حراست میں رکھا جا سکے گا۔ PTI بیرسٹر گوہر نے کہا کوئی بھی قانون آئین کے متصادم نہیں ہو سکتا، سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا ہے، کسی بھی شخص کو وجہ کے بغیر تحویل میں نہیں رکھا جا سکتا، قانون بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ مملکت طلال چودھری نے کہا ملک میں 2012 والے حالات بن چکے، قانون بنا کر فورسز کی مدد کرنی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے حکومت کو اختیار ہے کہ امن و امان کے لیے قانون سازی کرے، آئین میں ہے کہ 90 روز کے لیے کسی کو نظر بند کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین یاد رکھیے یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے، دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں، اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے
देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.